کہ اگر انسان اسے نہ بیان کرتا، انسان اسے نہ پہنچاتا تو لوگ فراموش کر دیتے، جس طریقے سے علی کی عظمتوں کو انہوں نے فراموش کر دیا۔ اور دیکھیں کہ اسی کربلا کے ذریعے سے، اسی فرشازہ کے ذریعے سے، اسی فرشازہ کے ذریعے سے انسان غدیر کو جان لیتا ہے، غدیر کو پہچان لیتا ہے، غدیریوں کو سمجھ لیتا ہے۔ اگر حسین کی قربانی نہ ہوتی، اگر حسین کربلا کے میدان میں اپنے اصحاب و انصار کے ساتھ قربانی نہ ہوتے تو نہ آپ کربلا کو سمجھ پاتے، نہ غدیر کو پہچان پاتے۔ یہ جو آج ہم حدیث بیان کر رہے ہیں اور آپ حدیث سن رہے ہیں، بلکہ لفظوں کو بدل کے کہہ رہے ہیں، یہ جو آپ قرآن کی آیتیں اور قرآن سن رہے ہیں، یہ حسین کا کہنا ہے۔ بات غدیر کی نہیں ہے، بات واقعات کی نہیں ہے، بات میدان میں مولانا آنے کی نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت بتا رہی ہے، قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ قرآن اس لیے زندہ ہے کہ حسین نے قربانی دی۔ اس لیے دیکھیں گلے کٹ رہے تھے اور گلے کٹ چکے تھے مگر قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی۔ ایک سوال پڑا محمد یہ وہی کر سکتا ہے جو قرآن سے متصل ہوتا ہے، جو قرآن سے ملا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا، آپ یوں سمجھ لیں کہ لوگوں نے غدیر کو فراموش کر دیا، لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا، مگر کربلا آج کی بات کی ہے، آج حسین کا ذکر ہوا، 1400 سال ہو گئے مگر حسین کا ذکر باقی ہے۔ نتیجہ دیکھ جاؤں گا، آج بھی لوگ حسین کو یاد کر رہے ہیں۔ یہ تو حسین کا کرم ہے، یہ تو جناب زینب کا کرم ہے کہ اس فرشیازہ سے، اس منبر کے ذریعے سے ہم نے غدیر کو یاد کیا۔ اگر یہ فرشیازہ نہ ہوتی، اگر حسین کی قربانی نہ ہوتی تو ہم تو غدیر کو ایک بات چکے ہوتے، ہمارے کو ایک بات چکے ہوتے۔ یہ حسین کا کرم ہے اور 1400 سال سے لے کر اب تک اسی طریقے سے ذکر حسین ہو رہا ہے۔ صرف آپ نہیں ذکر حسین کرنے والے، صرف انسان نہیں، ملائکہ بھی کر رہے ہیں۔ تاریخ نے لکھا کہ آج بھی جہاں حسین دفن ہے 70,000 فرشتے زمین پر آتے ہیں درود و سلام کے ذریعے سے۔ وجہ کیا ہے؟ حسین نے قربانی کی دین کے لیے، پورے دین کو جب اٹھا کر دیکھا گیا تو غدیر یہ پیغام جو رسول کا آخری پیغام ہے اور مکمل ہوا اس دین پر، پورا دین جو مکمل کا غدیر کے پیغام پر ہے۔ غدیر کے پیغام کو دیکھ لو یا شریعت محمدی کے بتائے ہوئے دین کو دیکھ لو یا نماز کو دیکھ لو یا روزے کو دیکھ لو، ہر شے کو حسین نے بتایا اور آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک حسین کا ذکر باقی رہے گا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ایک سوال پہ محمد تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ نہیں مان، ذکر کرنے والے کون تھے؟ محمد یا محمد کا گھرانہ یا محمد یا علی یا حسن یا حسین یا اہل بیت، یہ وہ گھرانہ ہے اور آج تک فضائل بیان ہو رہے ہیں۔ ہم رہے نہ رہے، یہ
ذکر رہے گا. خدا نے وعدہ کیا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. عزیزان ایمان اہل بیت کا تذکرہ حسین کا تذکرہ اصل میں یہ ہم نہیں کر رہے, یہ معجزہ ہے, یہ معجزہ ہے. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. آخر حسین کو دیکھیں, آخری وقت ہے, آخری سجدہ ہے, کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ کہ خدا کا ذکر, کلام میں خدا کا ذکر, عبادت. تو اب خدا کیوں نہ کہے تم نے کیوں بتایا ہے؟ زندگی میں تمہارا تذکرہ ہوتا رہے گا. اللہ نہیں مان. آپ دیکھیں کہ ہر شے کو معجزہ نہیں کہا جا سکتا. کچھ چیزیں کرامت ہوتی ہیں, معجزہ نہیں ہوتا. کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں معجزہ ہے. معصوم جس فعل کو انجام دے وہ ہے معجزہ. ذکر حسین باقی ہے, یہ معجزہ ہے, یہ معجزہ ہے. رسول سے کائنات کے حبیب سے لوگوں نے سوال کیا آپ خدا کی حدیث کیا ہے, چاند کے دو ٹکڑے کر دیجیے. رسول نے حکم دیا کہ اگر آپ نبی ہیں, اگر آپ محمد ہیں, اگر خدا کی جانب سے آئے ہیں تو چاند کے دو ٹکڑے کریں. رسول نے حکم دیا, اشارہ کیا, چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے. یہ ہے عرش والے, عرش والوں سے فرش والے سوال کر رہے ہیں. عرش والے ہیں, یہ حکم دیا, چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے. فرش والوں نے کہا میں کیسے مانوں آپ نبی ہیں؟ یہ چاند کے دو ٹکڑے, اگر آپ اصل میں نبی ہیں تو یہ سامنے جو درخت ہے اسے حکم دیں وہ آپ کے پاس آ جائے. رسول نے حکم دیا, وہ پاس آیا. پھر رسول نے حکم دیا, وہ اپنی مقام منزل پہ پہنچ گیا. نبی معجزات دکھاتا رہا. کچھ لوگوں نے نبی کے معجزات کو ماننے کے بعد اسلام کو قبول کیا, مگر وہ کیسے لوگ تھے کہ اتنے معجزات کے بعد, اتنے فعل دکھانے کے بعد, اتنے کرامات دکھانے کے بعد نبی کی بات کو, آخری بات کو اس نے تسلیم نہ کیا. جب غدیر کے میدان میں نبی نے اپنے ہاتھوں پہ بل کر دیکھا من کنت مولا فہذا علی مولا, تو جب ایک معجزہ بتانے والا تھا, جب ایک معجزہ دکھانے والا تھا تو ہاتھوں پہ بند کیا گیا. وہ ایسا تھا جو محمد مثل محمد. تو پھر تم نے کیوں تسلیم نہ کیا؟ پھر تم نے کیوں نہ مانا؟ علی کے معجزات آدھے کوئی کم نہیں ہے. اذان محترم, ذکر حسین معجزہ ہے. جب تک قیامت تک ذکر حسین ہوتا رہے گا, قیامت تک ذکر حسین ہوتا رہے گا. آپ دیکھیں تاریخ نے آگے بڑھ کے سوال کیا, تاریخ نے آگے بڑھ کے اعلان کیا, خلیل کا پیغام اس میں پہنچا چکے ہیں, لوگوں نے تسلیم کیا. مگر لوگ آئے اور رسول کے بعد لوگ علی کے پاس آ رہے ہیں تو دین و شریعت کی باتیں نہیں ہو رہی, اپنے مسائل کو لے کر آ رہے ہیں جو اپنے ذہنی مطابق سوال کو کرتے ہیں, عوامی سوال. لکڑی
کا کام ہے جب انسان گلزار کرتا ہے تو آگ بن جاتی ہے، آگ بن جاتی ہے۔ مگر حسین کا معجزہ دیکھیں، یہ وہ آگ ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ یہ غدیر، یہ کربلا، لوگ تو کربلا کو بھی فراموش کر دیتے اگر جناب زینب نے فرشازہ بچھائی نہ ہوتی۔ لوگ فراموش کر دیتے۔ عزیزان ایمان، رسول مولا کائنات کو بتا رہے ہیں، دیکھو میرے بعد کوئی بھی سوال کائنات کا ہو علی سے پوچھنا، علی کے پاس آنا۔ اور کائنات کے رسول نے اپنے بعد مولا بتایا، کا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ عزیزان ایمان، یہ علی ہے کون؟ تو آپ کے منصب خلافت فائز ہونے والے علی، یہ علی ہے کون؟ اصل میں داماد مصطفیٰ، یہ علی ہے کون؟ فاطمہ کے شوہر، یہ علی ہے کون؟ حسنین کے بابا۔ اگر آپ کو صاحب کمالات دیکھنا ہے تو علی کو دیکھیں، صاحب سخاوت دیکھنا ہے تو علی کو دیکھیں، صاحب عبادت دیکھنا ہے تو علی کو دیکھیں، صاحب منزلت دیکھنا ہے تو علی کو دیکھیں۔ علی کے فضائل قرآن پر تو نظر آ رہا ہے، علی کے فضائل جبریل پر تو نظر آ رہے ہیں۔ دنیا والوں کی فکر نہیں ہے جو کائنات کا حبیب اپنے بعد کسی کو مولا منتخب کرے اسے علی کہا جاتا ہے، وہ ہے علی۔ کسی نے سوال کیا مولا کرنے سے، نام تاریخ میں لکھا سعاسہ ابن سفیان سوال کیا، یار یہ بتائیے آپ افضل ہیں آدم، آپ افضل ہیں یا آدم؟ کائنات جامن نے پڑھ کے کہا کائنات جامن نے آگے بڑھ کے کہا قریب آؤ جواب دوں، آدم افضل ہے یا علی؟ ایک ہے نبی آدم، ایک ہے ولایت کے وجہ پر معصوم امام علی، نور پہلے سے موجود، کہاں پہلے آئے؟ آپ افضل ہے یا علی؟ علی نے جواب دیا، بتایا آدم پہ در پہ جانے کے لیے منع کیا گیا تھا، مجھے یہ نہیں معلوم وہ درخت کون سی شے کا تھا، الگ الگ باتیں ہیں، مگر منع کیا گیا تھا اس درخت کے قریب نہ جانا۔ تاریخ میں لکھا آدم گئے، درخت قریب پہنچے۔ علی وہ ہے جو اپنی زندگی بھر اور آگے بڑھ کر یہ اعلان کیا کہ لوگوں نے کہا گندم کا درخت تھا، تاریخ میں لکھا، مگر آدم پہنچے، آدم گئے، مگر علی ہے۔ علی اس شخصیت کا نام ہے جو زندگی بھر جس نے چاول کی روٹیاں استعمال کی۔ اب بتاؤ آگے بڑھے، آگے بڑھ کے سوال کیا، یہ بتائیے آپ ابراہیم سے افضل ہیں؟ علی نے جواب دیا، ابراہیم نبوت کے منصب پر فائز ہونے کے باوجود خدا سے سوال کر رہے ہیں، میرے مالک تم موت کیسے دے گا؟ موت کیسے دے گا؟ حکم ہوا ابراہیم 4 پرندے کو لو، ذبح کرو اور اس کے بعد آواز تو سنا دو،
تو میں زندہ کو مردہ کر دوں گا. یعنی ابھی یقین کی منزل نہیں ہے. نبی نبوت کے عہدے پہ فائز ہے، معصوم ہے، مگر سوال کیا خدا سے موت کیسے دے گا؟ مولا کائنات وہ ہے، علی وہ ہے جنہوں نے سامنے ایک بڑھیا ہے، ایک جوان کو لے کر آئے، لانے کے بعد اس نے کچھ کہا نہیں، زندگی اور موت کا سوال نہیں کیا، بس ایک جملہ کہا اس جنازے کی نماز پڑھا دیجیے. امام کو اور نماز پڑھائی امام تاریخ لکھا. جو زندہ تھا وہ مردہ ہوا. ابراہیم کے سوال کو سن لیں. ابراہیم نے سوال کیا اپنے خدا سے زندے کو پورا کیسے کیا جائے. سوال اب مردہ باذن خدا جناب ابراہیم کی ضرورت نہیں، مگر آپ دیکھیں فخر ابراہیم علی جنازے کی نماز پڑھائی. جو زندہ تھا وہ مردہ ہوا، جو زندہ تھا وہ مردہ ہوا. کچھ لمحوں کے بعد تاریخ نے اعلان کیا وہ آ کر قدموں میں گری. علی نے جملہ کہا ان بیزمی مردہ میرے منہ سے. جو مردہ تھا وہ زندہ ہوا. یعنی معلوم چلا کہ معصوم یعنی امام جو خلافت کے عہدے پہ جو منصب پہ فائز ہے وہ اگر اجازت لیتا ہے تو ابراہیم کی بلندیوں سے بالا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان بیزمی ان کا میرے حکم سے وہاں یقین کی منزل خدا سے ہے، یہاں بھی یقین کی منزل خدا سے ہے، مگر حکمانی دے رہے ہیں. ان بیزمی ان کا میرے حکم سے یعنی کائنات کا امیر جب زندے کو مردہ اور مردے کو زندہ کرنے کا یہ حکم رکھتا ہے تو لوگوں نے آگے بڑھ کے سوال کیا علی قبر میں کیسے آئیں گے؟ وہ تو بند ہوتی ہے جو مردے کو زندہ کر دے. جو زندہ علی قبر میں اسی طریقے سے آئیں گے اور صرف چاہنے والوں کے قریب نہیں آتے، چاہنے والوں کے قریب نہیں آتے، صرف محبت کرنے والوں کے قریب نہیں آتے، بغض علی کرنے والوں کے قریب آتے ہیں. آپ بولیں گے وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے آتے ہیں کہ جب چاہنے والوں کے قریب آتے ہیں تو چاہنے والے مسکراتے ہیں وہ آیا. یعنی راحت نصیب ہوئی. مگر جو بغض علی رکھنے والے جب وہ دنیا سے جاتے ہیں اور علی سامنے آتے ہیں تو زحمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، زحمتوں میں اضافہ. اگر لوگ یکجا ہو جاتے ہیں علی کی محبت جمع ہو جاتے ہیں تو خدا تعالی کبھی جہنم کو خرچ نہ کرتا. یہ ہے آپ دیکھیں گے تاریخ نے لکھا کہ بعد از محمد ہر مسئلے کو سلجھانے والے کا نام نہیں، ہر مسائل کو بتانے والے کا نام نہیں. ایک تاریخ نے بیان کیا کہ جنگ صفین میں جب یہ رسول نے یہ پیغام پہنچایا کہ میرے بعد کائنات کا امیر بن رہا ہے، کائنات کا امیر تل کے گوشے میں نے بیان کیا تھا کہ نبی وہ ہوتا ہے نبی خبر دینے کے لیے آیا اور نبا خبر ہوتی ہے. ایک شخص آگے بڑھا جنگ صفین کے میدان میں
تاریخ میں لکھا قرآن سے آشنا تھا، قرآن سے واقف تھا، قرآن کا علم تھا. نبی خبر دینے والے کو کہتے ہیں اور نوا کہتے ہیں خبر. علی نبی نے خبر دی نبی کے میدان میں، جس کا مرنے والا ہوں اس کے لیے علی مانا ہے. ایک شخص نے سوال کیا یار اس سے مراد ہے کیا؟ یہ کون سی خبر ہے؟ کائنات کے امیر نے بیان کیا انا نبی العظیم، سب سے بڑی خبر میں ہوں. یعنی وہ خبر جو حقیقت کا پیغام ہے وہ ایسی خبر ہے جو پورے اسلام میں سب سے بڑی خبر، سب سے بڑی خبر میں ہے. یعنی نبی نے بتایا اور نبی نے سمجھایا کہ علی کا نام عجیب لوگوں نے بھی علی کا نام چھوڑ دیا. جن لوگوں نے بھی علی کو فراموش کیا، جن لوگوں نے جو لوگ علی کو بھول گئے، تاریخ میں لکھا وہ در در کے ٹھوکریں کھا کے نظر آئے، در در کے ٹھوکریں کھا کے نظر آئے. وجہ کیا ہے؟ آپ جب حکومت کو پڑھیں گے تو آپ کو علم ہو جائے گا کہ مولا کائنات کے زمانے میں جب کوفہ میں مولا کائنات کی حکومت رہی کوئی ایسا نہیں تھا جو بھوکا سویا ہو. محمد کا زمانہ، محمد کا زمانہ بھوکا سویا ہو. تاریخ نے بیان کیا کہ ایک روز علی اشارہ کر رہے تھے انہیں مجھے سے ایک شخص آگے ہوا اور اس کی جیب میں شیشی تھی. اس کا نتیجہ سنیں گے تاریخ آپ آشنا کرے سے اس شیشی میں چھوٹی سی چیزیں تھی. علی نے اسے تسلیم کر رہے تھے، علی بات رہے تھے. سوال کرنے والے نے سوال کیا، سوال کیسا؟ کیا کر رہے ہیں؟ کہاں سے تسلیم کر رہا ہوں. کہاں جگہ دے دیا آپ نے؟ کہا جی عرش پر فرشتوں کو دیا، تمام مخلوق کو میں نے صدا کر دیا. شیشی میں چیزیں تھی جسے آپ بوتل کہتے ہیں. مثال ایک چیٹی، ایک مخلوق، خدا کی سب سے چھوٹی مخلوق کا نام چیٹی. اب یہ اس مولا کائنات پہنچا رہے تھے تو سوال کرنے والے سوال کیا یعنی آپ مطمئن ہو گئے، سیٹسفائی ہو گئے، ہر مخلوق کو آپ نے پہنچا دیا. کب میرے جیب میں شے ہے چیٹی. کائنات کے امیر نے کہا تمہیں معلوم نہیں میں خلافت کے منصب پر فائز ہوں، میں امام ہوں. معصوم اسے کہتے ہیں، امام اسے کہتے ہیں جو دنیا کے ہر مخلوق کو اسے آشنا و واقف ہو. میں نے صرف اسے دانا نہیں دیا، میں نے صرف اسے رزق نہیں دیا. جس بوتل میں تم لے کر آئے ہو بوتل بند ہے، اس تک رزق بھی میں پہنچا رہا ہوں، آکسیجن بھی میں پہنچا رہا ہوں. تم امتحان لینے آئے ہو، تم ہمیں بتانے آئے ہو. کائنات کا امیر ہے، مولا ہے، منصب از خدا ہے، ہر شے کا اہتمام ہوتا ہے. کل شے حسین فی معلومی، ہر شے کا معلومی ہوتا ہے. جب ہر شے کا تو امام جان رہے ہیں کہ سوال کرنے والا کیسا ہے، اب کیوں کر رہا ہے.
اس لیے آپ دیکھیں نا کہ تاریخ نے بیان کیا ایک سخت مسئلہ مولائے کائنات کے زمانے میں آیا. ہم اور آپ ہوتے تو اس مسئلے کو حل نہیں کر پاتے. وہ مسئلہ تھا کیا؟ ایک بچہ تھا اور ایک بچی کے 2 دعوے دار تھے. ایک بچہ 2 دعوے دار یعنی 2 ماں. ایک کہہ رہی تھی میرا بچہ ہے اور ایک کہہ رہی تھی میرا بچہ ہے. کوئی انسان ہوتا تو یہ مسئلے کو حل نہیں کر سکتا. مسئلہ آسان کرنا ہے, حل کرنا ہے. ایک بچہ 2 دعوے دار اور آئے مولا کائنات مذہبی مسئلہ آیا. تم مولا کائنات نے حکم دیا کہ دونوں کے سر اڑاؤ. آپ دیکھیں تو واقعات نہیں ہے, دونوں کے سر جدا کرو. مگر فطرت کا تقاضا ہے جو ماں بچے کو جنم دیتی ہے وہ اپنے بچے سے بے انتہا محبت کرتی ہے. جب سر کو قلم کرنے کی باری آئی تو 2 میں سے ایک آگے بڑھے جو اصل تھی. مولا کائنات نے نتیجہ نکال کے دیا. ماں اسے کہتے ہیں بچوں کے لیے قربانی نہیں دیا کرتی ہے. ایک سوال پہلے محمد اب اچھے کو آئے یہ ہے علی عدل کر رہے ہیں, انصاف کرو. جس طریقے سے محمد نے اس دین کو پھیلایا ہوا ہے اسی طریقے سے علی. اسی لیے کہا گیا کہ آؤ اور در اہل بیت کو دیکھو. تم دگا بتا نہیں سکتے, تم کہیں بھی جا نہیں سکتے. وجہ کیا ہے؟ یا جو شریعت محمد نے بتائی ہے وہ علی بتائیں گے. جو شریعت علی نے بتایا وہ حسن بتائیں گے, وہ حسین بتائیں گے. یعنی دنیا کے مسلح جدا تو ہو سکتے ہیں, محمد کا مسلح جدا نہیں ہو سکتا, علی کا مسلح جدا نہیں ہو سکتا, حسن کا مسلح جدا نہیں ہو سکتا. سب کو ایک منزل پر دیکھو, سب کا راستہ ایک نظر آئے گا. چاہے وہ حسن کا ہو, حسین کا ہو, زین العابدین کا ہو, باقر کا ہو. ایسا نہیں ہوا. آپ اسی لیے منتخب کیا رسول نے میرے بعد اور آخری حج میں. رسول کو یہ معلوم ہوتا ہے, رسول کو یہ ہوتا ہے, معصوم کو یہ ہوتا ہے کہ میں کسی کو منتخب کروں. یہ تو پیغام واجب ہے رسول کے لیے, مگر اپنے بعد علی کی فضائل کو بتانے کے لیے اتنا کہہ دوں. ابتدائی زمانہ ہے علی کا, مولا خدیجہ میں بنایا گیا. زمانہ ایسا تاریخ نے لکھا کہ جب جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی تو جناب مریم کو خدا کے گھر سے دور رکھا گیا, بیت المقدس. یہ تاریخ ہے. حکم ہوا یہاں سے آپ دور ہٹ جائیں, دور چلی جائیں. عیسیٰ ہے کون؟ نبی. عیسیٰ ہے کون؟ معصوم. عیسیٰ ہے کون؟ مردوں کو زندہ کرنے والے. عیسیٰ ہے کون؟ عیسیٰ وہ جن کے ذریعے سے نبوت ایک پیغام منزل تک پہنچی. عیسیٰ کون؟ جو جن کے ہاتھوں میں معجزہ. عیسیٰ کون؟ جو مریضوں کو شفا دیتا.
عیسیٰ کون جو آنکھوں کو بینائی عطا کرتے ہیں؟ اتنی فضیلتوں کے عامل ہیں عیسیٰ، نبی ہے، معصوم ہے، مگر عیسیٰ کی ماں کو حکم ہوا جب ولادت کری پر بیت المقدس جانے سے روکا گیا، مگر یہ کائنات تعمیر کو دیکھا گیا۔ جب فاطمہ بنت اسد کی شکل میں ماں علی موجود ہے تو اب دور نہیں ڈالا گیا بلکہ بلایا گیا، آدم جدا کروانے سے بلایا گیا، در خود بخود بنا۔ وہ عیسیٰ تھے جن کی ماں کو خدا کے گھر سے دور رکھا گیا، یہ فخر عیسیٰ ہے جن کی الگ بن رہا ہے، دروازہ الگ بن رہا ہے، اور بیت خدا یہ ابتدائی زمانہ مولا کائنات وراٹ کی تو جس شخصیت وراٹ خانہ کعبہ میں ہو رہی ہے، ان اصل انبیاء جس کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں، جن کی سنا ملائکہ پڑھ رہے ہیں، تو اپنے بعد رسول کیوں نہ خلیفہ بنائے؟ اپنے بعد رسول کیوں نہ جانشین کرے؟ منصب خلافت پر کیوں نہ علی بنائے؟ تم نے کوئی توجہ علی کے مقابلے میں لایا اور خلیفہ بنایا، مگر نتیجہ نکال کے دو، تم نے مانا ضرور، وہ کیسے؟ تم نے آخر میں مانا علی کا راستہ وہ راستہ ہے جو محمد سے ملتا ہے، تو عہدے کو بنایا، مگر بنایا ضرور، فراموش نہیں کیا۔ تم جان رہے تھے بغیر علی کے مسئلے حل نہیں ہو سکتے، ہم نے پہلا مانا، تم نے چوتھا مانا، مگر مانا ضرور۔ یہ تصویر بتا رہی ہے کہ اصل میں تم علی کے فضائل سے واقف ہو، علی کے کلمات سے واقف ہو، علی کی فضیلتوں سے واقف ہو، اور پھر آگے بڑھ کے رسول نے بیان کیا، رسول نے فرمایا اگر تم نے علی کو فراموش کیا تو اصل میں تم نے مجھے فراموش کر دیا، تم نے مجھے بلا دیا، اور تم نے جب مجھے بلا دیا تم نے خدا کو فراموش کر دیا۔ اسی لیے تاریخ نے لکھا کہ ایک شخص آیا جس نے ایک مرتبہ نہیں، میں کچھ بیان کر چکا ہوں، 70 مرتبہ سوچنا تھا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہوتا۔ بیٹھنا کمال نہیں ہے، مسئلے کا حل کرنا کمال ہے۔ اگر علی نہ ہوتے تو ایک مسئلے میں الجھے رہتے، یہ علی کا کمال ہے۔ اور علی نے کبھی بھی دشمن بھی ہوتا ہے علی اسے جواب دیتے ہیں، اسے مطمئن کرتے ہیں، اس کے مسائل کو حل کرتے ہیں، یہ علی ہے۔ اسی رسول نے بیان کیا علی کو اس لیے فراموش نہیں کرنا، علی کو اس لیے فراموش نہیں کرنا، ایک مقام پر نہیں، ایک منزل پر نہیں، حدیث کے ذریعے سے بتا رہا ہوں، یہ تو قرآن کی آیتیں کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسی رسول نے فرمایا انا مدینہ المدین و علی بابها، میں شہر مدینہ کا پہلے در تک آؤ، پہلے دروازے تک آؤ، تب مجھ تک آنا، یہ ہے ایسا نہیں، یہ در ہے نا
پہلے در تک آنے کی ضرورت ہے. پہلے علی تک آؤ, پہلے علی کو سمجھو, علی سے واقف ہو جاؤ, علی سے آشنا ہو جاؤ. اور یہ غدیر کا پیغام اگر کربلا نہ ہوتی تو ہم فراموش کر چکے ہوتے. اس پر شہدا کے ذریعے سمجھان گئے. وہ کیسے؟ کسی بھی مقام منزل پر دیکھا جائے تو تمہیں علی نظر آئیں گے, یا اگر علی نظر نہ آئے تو مثل علی نظر آئے گا. میں نے دیکھا جب بھی حسین کے پاس کوئی جانے والا آ رہا تھا تو حسین یہ پوچھتے تھے کہ عباس کے قریب جاؤ. ایک لقب ہے جناب عباس کا, باب حسین, یعنی حسین کا دروازہ, یعنی معلوم نہیں چلا محمد تک آنے کے لیے علی تک آنا ہوگا, حسین تک جانے کے لیے عباس تک جانا ہوگا. صلوات پڑھیں محمد والے. آپ دیکھیں اسی طرح ایسے حسین تک آنے کے لیے, اور حسین کو خود رسول اللہ کہتے ہیں میرا پسند ہے, گانا سے حسین تک آنے کے لیے عباس تک آنے کے لیے, رسول تک جانے کے لیے علی تک آتا ہے. آپ انڈائریکٹ نہیں آ سکتے, صرف محمد سے محبت کرنے کی دعویٰ نہ کرو, اہل بیت کو وسیلہ بنو محمد تک آنے کے لیے. اس لیے میں کیا کہ اس گھرانے میں, یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے, چاہے وہ صورت میں ہو, سیرت میں ہو, کردار میں ہو, رفتار میں ہو, گفتار میں ہو, تمہیں ہر کوئی نظر آئے گا, ہر کوئی نظر آئے گا. علی کے فرزند ہے, مثل علی ہے ہم پاس, مگر آپ سیدنا کا پاس نہ دیکھیں. اس لیے رسول نے بیان کیا, اور ایک حدیث کہی رسول نے, کم سے کم تم محمد کو ماننے کے بعد محمد کی اولادوں کو محمد سمجھو. اسی لیے حدیث کہا رسول نے, اول محمد اوسط محمد وکلنا محمد وآخر محمد. سب کا تعارف محمد سے کروایا. نبی نے اپنے بعد آنے والے محمد کہا, علی نہیں کہا. علی کو بھی محمد کہا, حسن کو بھی محمد کہا, حسین کو بھی محمد کہا, زین العابدین کو بھی محمد کہا. یعنی اپنے بعد معصوموں کو محمد کہا تاکہ دنیا یہ جان لے کم سے کم محبت سے محبت کرنے کی بنیاد پر علی تک آ جاؤ, حسن تک آ جاؤ, حسین تک آ جاؤ. مگر جب تم سے ایک علی نہ اترا, جب ایک علی تم برداشت نہیں کر سکے, اسی رسول نے علی کا استعمال نہیں کیا بلکہ محمد کا استعمال کیا. اگر تم کلمہ پڑھنے والے ہو, اگر تم خدا سے محبت کرنے والے ہو, اگر لا الہ الا اللہ کہنے والے ہو, مجھے رسول مانتے ہو, تو علی کو مانو. اور میرے بات محمد کا ایک علی جب برداشت نہیں ہوا مسلمانوں سے, غدیر کے بعد پیغام بھول گئے. یہ کربلا ہوتی ہی نا اصل میں آگے جا کے بہت نتیجہ دوں گا. یہ غدیر کی دشمنی کا نتیجہ ہے کربلا. علی سے بغض و حسد کا نتیجہ ہے کربلا. پوری بات کو واضح کروں گا. عزیزان ایمان, تم نے فراموش کر دیا, تم بھول گئے, رسول کے فرمان کو تم نے بھلا دیا. اور دیکھیں انشاءاللہ آگے کی گفتگو میں سلسلہ جاری ہو جائے گا.
کربلا کے میدان میں جب آپ اٹھا کر کربلا کو دیکھیں گے تو مجھے شبیہ محمد بھی نظر آ رہا ہے، شبیہ علی بھی نظر آ رہا ہے. اور کا نام اکبر، حسین کے فرزند کا نام علی اکبر. تاریخ نے بیان کیا، تاریخ نے لکھا جب حسین کو اپنے نانا کی خوشبو محسوس کرنے کی، یا حسین کو جب دیدار کرنا ہوتا تھا اپنے نانا تو اکبر کو دیکھ لیا. رسول سے مشابہ تھے، رسول سے ملتے جلتے تھے. کون؟ جناب علی اکبر. جب بھی دیدار کرنا اور دیدار کرنے کے بعد کہتے تھے جب میں تمہیں دیکھ لیتا ہوں تو مسئول ہوتا ہوں. ایمان ایمان علی اکبر آئے اور آنے کے بعد تو بابا سے جنگ کی یاد مانگ رہے ہیں. بابا مجھے جنگ کرنے کی جنگ کرنے کی جوان بیٹا ہے، ضعیف باپ ہے، جنگ کرنے کی ضرورت ہے. بہت سخت مرحلہ ہی کربلا کے میدان میں جناب علی اکبر کو 18واں جنازہ نکالا. آئے جناب علی اکبر اور آنے کے بعد نجات میں رحمہ سے حسین سے ایک جھوٹا کھایا حسین جو خوبی سے جاتا سکتا. تاریخ نے لکھا جناب علی اکبر خوبی کے خیمے میں داخل ہوئے. ایک جھوٹا کا خوبی اماں جنگ کرنے کی اجازت نہیں آیا، کارزار میں جاتا ہوں، جنگ کے میدان میں جاتا. خوبی نے بیان کیا اے اللہ تمہارے بغیر دل نہیں لگے گا، اے اللہ تمہارے بغیر دل نہیں لگے گا. جناب علی اکبر کو بیان کی اماں روزے محشر اگر دادی فاطمہ نے سوال کر لیا میرا حسین افضل تھا یا اکبر، اس جملے کا سننا کا شاید نہیں. جاؤ اکبر، زینب ہر مصیبتوں کو برداشت کرے. تاریخ نہ آگے بڑھتی جائے گی. جناب علی اکبر دوسرے خیمے میں، کس خیمے میں؟ اپنی ماں کے خیمے میں. جناب علی اکبر آئے، آنے کے بعد بیٹھے کا ماں جنگ کیا میدان میں لگا. عزیزوں ماں کا دل ہے، جوان بیٹا ہے. سوال بھی اسی طریقے سے روز محشر اگر میری دادی نے سوال کر لیا کیا حسین افضل کیا ایک جملے کا سننا تھا ماں نے جان دیا. پھر جناب علی اکبر آئے اپنے بابا کو کہا حسین نے گھوڑے کو سوار کیا. ضعیف باپ نے جوان بیٹے کو سوار کیا. عزیزوں حسین چلے. تاریخ نے لکھا جیسے جیسے جناب علی اکبر کا گھوڑا آگے بڑھ رہا تھا پیچھے سے حسین چل رہا تھا. گھوڑے کی رفتار تیز ہوئی، لیکن حسین کی رفتار تیز ہوئی. ایک مرتبہ حسین گرے، اکبر کو محسوس ہوا. اکبر نے پیچھے مڑ کے دیکھا، میرا بابا زمین پر والا گر چکا ہے. ایک مرتبہ اکبر سے زمین پہ آئے، بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا. ایک مرتبہ حسین نے بیان کیا اکبر تم کاش صاحب اولاد ہوتے. ہاں عزیزوں پھر امام حسین نے رخصت کیا. کربلا کے میدان میں جناب علی اکبر آئے اور جنگ کر رہے ہیں. جنگ کرتے رہتے 3 مہینے ان کے اوقات سے تاریخ نے بیان کیا 110 دشمنوں کو فنار کیا.
مگر کب تک جنگ کرتے آتے ہیں. ایک ظالم نیزہ مارا, اکبر گھوڑے پہ سمجھ نہ سکے, زین سے زمین پر ہے, کہ بابا میری مدد کو آئیے. اب حسین کا جملہ سنے, حسین کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. کربلا کے میدان میں کبھی حسین گرتے ہیں, کبھی اٹھتے ہیں. اکبر کے لاش کے قریب آئے, ایک جملہ کہا, نانا آئیے مگر ابراہیم کو ساتھ میں لے کر آئیے گا, اس لیے کہ میں اکبر کے سینے سے برچھی نکال رہا ہوں. مگر جب جناب ابراہیم نے اسماعیل کی گدے پہ چھری چلائی نا تو آنکھوں پہ پٹی کی, مگر کربلا کے میدان میں ایسا اسماعیل موجود ہے جس کے سینے سے برچھی حسین نکال رہے ہیں. ایک مرتبہ نجف کا رخ کیا, حسین نے نجف کا رخ کرنے کے بعد سینے سے برچھی کی انگلی کو پھینکنا چاہا, سینے سے برچھی کی انگلی کو نکالا. جیسے ہی نکالا نا ایک مرتبہ برچھی کے ساتھ اکبر کا کلیجہ نکلایا. حسین گریا کرنے لگے, حسین رونے لگے. اب جوان تلاشا ہے, ضعیف باپ ہے, کیسے اٹھائے, کربلا کے میدان میں کوئی چاہنے والا نہیں ہے. ایک مرتبہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سدائے نہیں, اور حسین کی مدد کرو. بنی ہاشم کے چھوٹے چھوٹے بچے آئے, ایک مرتبہ حسین کو سہارا دیا. جوان بیٹے کا لاشا لے کر درے خیمہ پر آئے, بیویوں میں قرآن بپا ہوا, بیویاں رونے لگی. آئے اکبر کا گریا ہوا شروع ہوا, لوگ رو رہے تھے. مگر ایک جملہ کہا حسین نے, اے بہن زینب دیکھ لو, میرا اکبر مجھے تنہا چھوڑ کے چلا گیا. ہاں مگر اکبر تمہارے ساتھ میں بھی پیچھے سے آ رہا ہوں, تم نانا سے سیراب ہو جانا اور سے کوثر کو پی لینا. مگر اتنا یاد رکھنا حسین بھی تنہا ہے, حسین بھی بے کس ہے. اب حسین کے پاس کوئی نہ رہا, جوان بیٹا تھا وہ بھی نہیں.